الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنا دیتا ہوں میں نے کچھ نہ کچھ سنا چکا ہوں کبھی، لیکن حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیشتر سناتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ حضرت علامہ جب تشریف لائے تھے تبھی سنائے تھے، کیونکہ مجدد صاحب کا ہے، کیونکہ یہ مکتوب مجدد صاحب کا ہے. مجدد صاحب وہ تو علماء دیوبند نہیں مانتے ہیں، اور ایک عالم بہت بڑے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے. مجدد صاحب کی اہمیت تو علماء دیوبند میں بہت ہے. تو حضرت نے یہ مضمون اکثر سنائے لوگوں کو جو بند سے آتے ہیں، قائدی صاحب نے میرے دل میں ابھی آ گیا، حالانکہ یہ میں کچھ سنا بھی چکا ہوں، اس وقت بھی سنا دوں تاکہ مزید اس کے اندر تعلیم پیدا ہو جائے. کلمہ طیبہ وہ توحید کے فضائل میں حضرت مجدد الفسانی کا مکتوب گرامی سرخی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اکثر بڑے لوگ آتے تھے یہ ملخوص سنا لیتے تھے. فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے. تمام علماء کلمہ طیبہ کے بیچ کو واجب کرتے ہیں. اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اجازت دے دی مگر کلمہ طیبہ اسی میں پڑھ سکتے ہو، اور اجازت دے کے پڑھے تو اور بات ہے. فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے. جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا. من قال لا الہ الا اللہ دخل جنت، من قال لا الہ الا اللہ کا لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، دوزخ سے نجات پا گیا ہے. جب دوزخ سے نجات کے لیے کلمہ کافی ہے تو اور جتنی میں عذاب کی چیزیں ہیں سب سے نجات رہے گی. بہت حضرت برابر میرا خیال ہے کہ جب دارالعلوم سے ہمارا تشریف آئے تھے تو یہ سنایا تھا حضرت ماشاء اللہ مولانا بہت بڑا
میرا خیال ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور سناتے تھے، علماء جب آتے تھے ضرور سناتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو حضرت علی کا وظیفہ خاص ہے اس میں بھی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ 600 مرتبہ، اللہ اللہ 100 مرتبہ ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے۔ جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، جو جنت دوزخ کے آگ کے لیے کافی ہے تو اور غضب کیا ہے اس کے سامنے، وہ تو بدلے ہو رہا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے۔ جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دور کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ہر شخص کو بھی ہونا چاہیے، یہ اجازت پر بھی منحصر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ کے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کلمے کی طرف بہت توجہ دی تھی، بڑے بڑے علماء آتے تھے لوگوں سے، یہی تک سناتے تھے باقاعدہ۔ یہ کلمہ غضب الہی کو کیوں نہ فروغ کرے جبکہ بندہ اس کو بار بار پڑھ کر اور ما سوا کی نفی کر کے سب چیزوں سے روبردہ ہو جاتا ہے اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے۔ معبود برحق کو بنا لیا، اب کون سی چیز کے سامنے آ سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کو اس نے بار بار پڑھ کر ما سوا اللہ کے نفی کر کے سب چیزوں سے روبردہ ہو جاتا ہے اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے۔ غضب الہی کا سبب بندے کی وہ توجہات مختلفہ تھی جن میں بندہ مبتلا ہو جاتا۔ اصل چیز کی طرف جلدی نہیں آتے، تجربہ ہم لوگ کا کام بھی یہی ہے۔ میں اپنے پیشابی کر کے کرتا ہوں کہ واقعی کلمہ طیبہ کا جو اثر ہونا چاہیے، اس کی جو عقیدت ہونی چاہیے، اس میں کمی ہے، اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا دیتا ہے۔ غضب الہی کا سبب بندے کی وہ توجہات مختلفہ تھی جن میں بندہ مبتلا ہو گیا تھا۔ جب توجہات ماسوا سے ہٹ کر ایک مرکز اصلی پا گئی تو غضب بھی نہیں رہا۔ ادھر میں انتشار تھا تو انتشار تھا، جب تمہیں پوری توجہ اللہ کی طرف کر لیا تو پھر تمام غضبوں سے رہائی ہو گئی تمہاری۔ اس طرح سے حضرت بھی سناتے تھے، گورکھپور میں حضرت تھے، جمع کیا، اسی کی تعلیم دی ہے مولانا سربراہ صاحب کا، بہت اس کی اہمیت تھی، بہت بیان کرتے رہتے تھے، اکثر علماء آتے تھے جو بات کہتے سناتے تھے۔ بس اس حقیقت کا مشاہدہ عالم مجاز میں کر سکتے ہو۔ مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہو، اس میں غصہ کرے اور غلام اپنے حسن طبیعت کی مدد سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے۔ آقا تو ناخوش ہے، مگر سب طرح سے توجہ ہٹا کر کے اللہ کی طرف توجہ کر دیا۔ ظاہر کہ اس آقا کے سامنے اس کی وقت ہوگی کہ نہیں کہ سب سے روبردہ ہو کر کے ہم کو اس نے بنا دیا سب کچھ، تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا۔
یہ سب نشان ہے. حضرت بہت سناتے تھے، علماء آتے تھے سناتے تھے. فقیر فرماتے ہیں مجھے نشان، فقیر اس کلمہ طیبہ کو رحمت حق کے ان 99 خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جس کو آخرت کے لیے رکھا کیا گیا ہے. آخرت کے لیے جب پڑھے گا تب تو حاضر ہوگا ہے. اسی لیے ان لوگوں سے نظام دے کر کے جب نظام بھی دیا جائے، لیکن جب پڑھے گا اس کو اپنا پیشوا بنائے گا، جب کہ اپنا معمول بنائے گا، جب بہت ذکر اللہ کو بہت سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ظلمات کفر اور فجورات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی اہمیت مانی تھی، بھائی کوئی اہمیت تھی تبھی تو حضرت سناتے تھے جو دستور سے. اتنے نشانات کتاب میں کچھ ہمارا لکھا ہوا ہے، لیکن اصل حضرت کے سب نشانات اتنی بڑی میں کتنے نشانات ہیں، اہمیت معلوم ہی ہے. ظلمات کفر اور قدرات شرک دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. محمد رسول اللہ. بہت اچھا لکھا ہوا، پورا خط سناؤ تو آپ لوگوں میں آ جائے. لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے، اور پھر بعد اس کے ساتھ محمد رسول اللہ میں بڑے 4 سال لگے. ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے مشاہد بتلاتے رہتے ہیں 12 تسبیح. اس کا تو پہلا کیا جو ہے لا الہ الا اللہ، آپ 10 مرتبہ بعد محمد رسول اللہ ملا لیا کرو. 12 تسبیح یہی ہے، 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے کہ آج 10 مرتبہ بعد محمد رسول اللہ ملا لیا کیجیے. وہی کر رہا ظلمات کفر اور قدرت شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. ہر سا بتاتے تھے دیوار کے بیٹھ جاؤ، اس کلمے کا اس طرح بیت کرو کہ کوئی تمہارے سامنے نہ ہو. تو دیوار آ گئی ہے، دیوار کا لفظ بھی ہے. جس کسی نے اس کلمے کی تصدیق کر کے ذرہ ایمان بھی حاصل، ذرہ ایمان کا ایک ذرہ بھی حاصل کر لیا، وہ اگرچہ بعض رسوم کفر اور بعض ضلال شرک میں اپنی بدبختی سے کبھی مبتلا ہو گیا ہوگا، مگر امید ہے کہ اس کلمہ طیبہ کے سفارش سے بالآخر عذاب سے باہر آ جائے گا. اگر کوئی گڑبڑ کر لیا ہے کوئی امید نہیں، لیکن اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا. ہے ہمارے کیونکہ حضرت بھی اکثر سنانے گئی تھی، خاطر سے علماء دیوبند آتے تھے. اور 2 تک میں ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں. اس کلمے کے کچھ فضائل سنو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صرف دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. بس لا الہ الا اللہ. اس میں تفصیل ہے گی. وہ نظر اور تعجب کرتے ہیں کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے کس طرح جنت میں داخلہ میسر ہو جائے گا. در حقیقت وہ لوگ اس کلمہ طیبہ کے برکات سے واقف نہیں ہیں. اگر واقف ہوتے تو تعجب نہ کرتے. اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کے صرف ایک بار کہنے سے بخش دیں
اور بحث میں داخل کر دیں تو گنجائش ہے. کوئی وجہ تھی نا ماشاء اللہ آتے تھے اور بات صلی اللہ علیہ بھی سنایا تھا تعلیم میں. کیونکہ یہ جو بڑے علماء آتے تھے تو اس کو ضرور سناتے. فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کلمہ مقدسہ کے برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہو جائیں. ایک نہیں انہیں تو بڑھائی دی جائے. اس وجہ سے اس معرفت کے بعد کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اثر بھی ہوگا اور اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا. لا الہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو توفیق دے. راستے کو کتنا آسان کر دیا. دین مشکل نہیں ہے, آسان ہے کہ اگر صرف اتنی کہنے سے بھائی میں چلا جاتا ہے تو مشکل کہہ رہا ہے. یہ پڑھنے کی ضرورت ہے. فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اس کلمہ مقدسہ کی برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہو جائے اور سب کو سلام کر دیں. کوئی لکھ سکتا تھا, مجدد عیسیٰ لکھ سکتے تھے, کوئی نہیں لکھ سکتا تھا. کوئی فتویٰ منطقی جزا منطقی جو بھی ہو یہ ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں. سب کو کافی ہو جائیں اور سب کو سلام کر دیں. پھر جب اس کے ساتھ اس کا دوسرا دودھ محمد رسول اللہ بھی جمع ہو جائے تو اس وقت کے برکات کا کیا ٹھکانا ہے. ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری حضور نے تبلیغ لا الہ الا اللہ ہی کی چکی ہے. مجدد صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, انہوں نے اس کلمے کی بہت عظمتی تو ہے کس طرح دکھ رہے ہیں. ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمالات ولایت و نبوت ہے. ولایت کے اور نبوت دونوں کے کمالات کے جامع ہیں. ان دونوں کمالات کی سعادتوں کا پیشوا راہ ہے. اے اللہ دعا کرنا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے حضرت برابر سنا دیتے. جب بڑے بڑے باتیں مت کے آتے تھے تو میرا قدر سنا دیتے. میرا گھر صاحب ہو گیا بھائی لوگوں کا مان میرا گھر سب زیادہ کر گیا ہے. سب وغیرہ کرتی ہے. اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا. ہمیں اس بات پر ثابت قدم رکھنا. اس کی تصدیق پر ہی ہم کو موت آئے, موت دینا. اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا. ایک دفعہ اور سنا چکا ہوں, دوبارہ سنا ٹھیک ہے نا. اب دوسری مرتبہ زیادہ مانا ہم کو بھی آ رہا ہے. ایک مرتبہ سنا چکا ہوں, ہے سنا ہے نا. جب مرتبہ سنا جائے حضرت بھی کتنی مرتبہ سنا ہے. اور اس کلمے کی اور اس کلمے کے مبلغین علیہ السلام تسلیمات کی حرمت, عزت اور حرمت کے طفیل ہم کو جنت میں داخل کر دینا ہے. اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے.
جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا اس کلمے کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا. اذا ما زدته تذر، جس قدر تو اس کے چہرے پر نظر ڈالے گا، جس قدر بھی اس کے چہرے پر یہ کلمہ طیبہ، اسی کی طرح اس کا چہرہ تیری نظر میں اپنے حسن زیادہ کر دے گا. تم غور سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑی نعمتوں سے سنانے. وہ جلدی سے بولے حضرت بڑے وقت سے سناتے تھے بھائی. میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ تو میری دوسری مدد سنا رہا ہے. اگر مانو کتنی مرتبہ سن چکے ہیں اس کو. ماشاء اللہ عجیب بس بڑی بڑی نورانی ہے، بڑی عجیب بڑی مریض ہوتی تھی جب سناتے تھے. لیکن اس طریق سے مناسبت ہو تب تو مانا اللہ اس طریق سے ہم کو مناسبت بنا ہے. پہلے تو طریق کا انکشاف ہوگا تبھی تو آگے بڑھو گے. جو طریق پہ تو چلے ہی نہیں، چلنے کا ارادہ بھی نہیں تو کیسے آگے بڑھیں گے. کامیابی تو کام سے ہوگی، تو حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہم لوگ مغرب بعد ذکر کرتے تھے مسجد میں، یہ سڑک تھی، حضرت کبھی جاتے آتے رہتے تھے اور لڑکیاں بھی ساتھ رہتی تھیں تو بڑے اہتمام سے کہتے تھے دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں. اپنے لڑکیوں سے کہتے تھے ہم لوگ جامع صاحب سبھی رہتے ہیں، بڑے بڑے عبدالعلیم بھی رہتے تھے، وہاں جامع صاحب بھی رہتے ہیں اور بزرگان بھی سب رہتے. تو حضرت کہتے تھے، دور نہیں تھے سب تو بغیر ہی مسجد کے، تو لڑکیاں کہتی ہیں ابا اتنا خوش ہوتے تھے آپ لوگ کے ذکر سے. یہ کہتے دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں. حضرت نے کہا کہ میں امتحان کر لوں گا. ہم لوگ سچا میں بڑا پڑھتے تھے، کہا میں تم لوگ کا امتحان لوں گا. اور سب ہم لوگ تیاری میں لگے، سرگرمی لے کر کے، کافیہ لے کر کے کہ امتحان لیں گے. حضرت اتفاق سے گزر ہوا تو ہم لوگ تکرار کر رہے تھے. دوسری جگہ تو بھی امتحان کر کے شاید دوسرے دن بھی ایسے ہوا. یہاں بلایا یہ مدرسہ نہیں، یہ خانقاہ ہے. کہ یا اللہ ہم لوگ تو انہیں کہنے کے مطابق محنت کر رہے ہیں. کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ مسلسل یہ چیزیں نہ ہوں، اس کے درمیان میں ذکر اللہ ہونا چاہیے. تم کو یہ گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسی میں لگے ہو. تم کو چاہیے تھا کہ کسی اور نماز پڑھتے ہوئے ہم دیکھ لیں. کبھی وہ گمان میں نہیں تھا کہ حضرت یہ کہیں گے. ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت خوش ہوتے ہوئے خوب امتحان کی تیاری جو کر رہے ہیں. ہم لوگ واقعی خوش، ہم لوگ کو پڑھتے لکھتے دیکھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہوں گے. یہ مدرسہ نہیں ہے، خانقاہ ہے، اس کی بھی تیاری کچھ کرو. کیا کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ زندگی بڑی ہی چڑھائی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی. بڑے بڑے علماء رہتے تھے، علامہ بھی رہتے تھے. ابھی ان باتوں کے لیے علامہ کا علامہ نہیں چھوٹے تھے، جو سب کے لیے تھی وہی علامہ کے لیے تھی. یہ سب کے لیے وہی تھی جو بھی علیمیہ کے لیے تھی. اسی وہ لوگ بھی بیٹھتے تھے، موت کرتے تھے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. فرماتے تھے کوئی کہتا تھا حضرت ناگا ہو جاتا ہے ذکر میں. کہا ناشتہ میں کئی دن ناگا ہوا ہے. کہا ناشتہ کبھی نہیں چھوڑے ہوں گے، ذکر چھوڑ دیا. بڑے لوگ سے کہتے تھے میں نہیں جانتا. بڑے لوگ سے سمجھیے، بس سمجھ آئیے کہ کہاں ناشتہ نہیں چھوڑے ہوئے کبھی، لیکن ذکر کیوں ہی چھوڑ دیا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. جب بھی وہ ناخوش ہوتے تھے ہم لوگ کوئی بات پر، تو ہم سب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ہم لوگ کی کوئی کوتاہی سوال سامنے آ گئی ہے. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ غصہ ہو گئے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ تو حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی،
فکر کے اہتمام سے ہوتا ہے. چاہیے تو یہ کہ ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے محصول ہوا جائے. لا الہ الا اللہ. ہم لوگ مسجد ہے جو فتح پور میں بالکل راستے کے بغیر میں، تو ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے. مغرب بعد جانی صاحب بھی رہتے تھے، علی گوبند صاحب بھی رہتے تھے، مریم عظیم بھی رہتے تھے. تو جاتے تھے میں بھی ذکر کرتے تھے، وہ ذکر کر رہے ہیں. اتنی خوش ہو کر یہ کرتے تھے کہ لوگ ذکر کر رہے ہیں. ذکر کی ہماری بات نہیں. فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا کہ بھی ذکر اللہ نہ ہوتا. آواز آتی رہتی تھی، نہیں چاہتے تھے. بڑی زبردست تقریب کیا تھا گورکھپور میں، بڑی نثار اللہ تک. بہت کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. اس کلمہ مقدسہ کے عظمت کا ظہور پڑھنے والے کی درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا اس کلمے کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا. یزید وجہ حسن لامازد ہو نظر، جس قدر اس کے چہرے پر نظر زیادہ ڈالے گا اسی قدر اس کا چہرہ تیری نظر میں زیادہ حسین معلوم ہوگا. دنیا کے اندر اللہ کا معلوم نہیں. دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے معذور ہوا جائے. کوئی بات لیکن کیا کیا گیا ہے؟ تمام آرزو ہمیں میسر نہیں ہے. غفلت بھی ہوتی ہی ہے. حقوق کی ادائیگی کے لیے مخلوق سے اختلاط کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے، مگر اسی میں وقت نکالنا ہے اور اسی میں یہ کام بھی کرنا ہے. دعا کرنا ہے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو بڑھا دیجیے. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرمائیے. انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے. جے مطلب میں سنا جائے پڑھا جائے کمی ہے. ہمارے بزرگان دین جس کو حضرت نے جب سنایا ہم لوگوں کو پہلی مرتبہ مولانا امجد اللہ سے کے گھر صلی اللہ گورکھپور میں کیسے اب کیا بتاؤ کیا حال ہوا سب کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کلمے کی عظمت دل میں بیٹھانے اور اس کے کچھ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور نسلیں بعد نسلیں اس کو زیادہ ہے. ہماری خاندانیں ان کلمات سے منور ہوں، ہمارے گھر منور ہوں، ہمارے اٹھنا بیٹھنا اس کلمے کے تحت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. آپ لوگوں نے غور سے سنا، معلوم نہیں میں نے سنایا ٹھیک یا نہیں، لیکن ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی توجہ سے سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکات عطا فرمائیں گے. اس حقیق کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہماری مدرسے کو بھی یاد رکھیے. کام تو کر دیا گیا ہے لیکن دعا کیجیے کہ جو کام یہاں سے ہونا چاہیے وہ ہوتا رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ